ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعارض عن الجاهلين وقال تعالى في موضع آخر ولا تقوا في ضيق مما يمكرون وقال تعالى في موضع آخر فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قابل صد احترام صدر جلسہ استاذ محترم فضیلت الشیخ احسن جمیل صاحب السلفی حفظہ اللہ، یہاں کی جمعیت کے ناظم اور متحرک جوان رفیق، علم، ادب، دعوت، اسلامی فکر و شعور کے حامل ہمارے برادر محترم جناب شیخ محمد اسامہ صاحب سلفی حفظہ اللہ، ناظم جلسہ مولانا محمد مسعود صاحب، اور شاید یہاں موجود ہمارے استاذان گرامیان فضیلت الشیخ جناب یونس صاحب سلفی حفظہ اللہ، جناب شیخ سعید محسود صاحب حفظہ اللہ، سامعین، معزز خواتین، عزیز بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا کہ اس نے آج آپ کی شب ہزار تکان ٹائرنیس اور اکتاہٹ کے باوجود بھی اس روح پرور مسجد کے اندر آپ کے بیچ کتاب و سنت کی دو چند باتیں کہنے کا، مجھے سننے کا آپ کو موقع عنایت فرمایا۔ فللہ الحمد والمنہ، بعید دعا کہ اللہ رب العزت اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی سچی کھری کھری باتیں ہم لوگوں کو بیٹھ کے سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کا بار بار موقع عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ زندگی اس دور میں بشر کی بیمار کی رات ہو گئی، اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی۔ ہمارے خطیب اول جناب ڈاکٹر رحمۃ اللہ صاحب نے آخری مرحلے میں ایک جملہ عرض کیا تھا، مجھے تو ہوا اسی کو موضوعی گفتگو بنایا جائے، طرح طرح کی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ ہم نے جناب دل محمد صاحب سے پوچھا کس عنوان پر تقریر کی جائے، یا جس پر آپ کی طبیعت ہے۔ یہاں میں آتے ہی اتنے عناوین محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی ہمارے استاذ محترم نے کہا کہ اعلیٰ طول بولتے جاؤ، کیا وقت متعین کیا جائے، سمے نردھارن کی کیا ضرورت ہے۔ شیخ نے بولا تھا کہ آج ہم لوگ تمام کسبے معاش و مال کے باوجود بے چین پریشان، زندگی اس دور میں بشر کی بیمار کی رات ہو گئی، نہ کہیں جہاں میں ماں ملی، جمعہ ملی تو کہاں ملی، جامع مسجد اہل حدیث باگر دلی۔ اللہ کا بڑا شکر و احسان ہے کہ آپ سب لوگوں کی محبت پرخلوص دعوت پر جب بھی میں آیا کیا، ہمارے استاذ محترم کے اشارے پہ ہمارے دوست جناب اسامہ صاحب بلا ہی لیتے ہیں، آپ لوگوں کی چاہت میں ایسا لگتا ہے کہ سب تکان دور ہو گیا۔ اس مسجد میں جب میں 5-6 سال قبل آیا تھا، اپنے اساتذہ کے ہوتے ہوئے بھی میں کرسی پہ بول رہا تھا، یہ میری جرأت رندانہ تھی، لیکن انہوں نے حوصلہ دیا اور میں بولا تو مسجد کی وہ شکل نہیں تھی جو ابھی دکھ رہی ہے۔ سفیدی کی چادر میں لپٹی ہوئی، چھتوں میں معلق پنکھوں کی یہ خوبصورت تعداد، اور چھتوں پہ ہماری ماں بہنیں اور ہماری بزرگان نورانی چہرے والے سفید پوش حضرات، ایسا لگا کہ سب تکان دور ہو گیا۔ اور ہمارے خطیب اول ڈاکٹر صاحب نے جو آخری میں لفظ استعمال کیا بے قرار زندگی، تو ایسا لگا کہ یہاں قرار مل گیا، نہ کہیں جہاں میں امان۔ دیکھیے اس کا ایک سرا ملتا ہے اس کام سے، یہ اس امت کی شناخت اور پہچان ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ استاذ محترم نے 3 یا 4 آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے صدارتی خطبوں پر مشتمل کتاب تیار کی ہے۔ پاکوڑ کانفرنس میں انہوں نے نظر کی تو وہ کتاب اللہ جزائے خیر دے۔ آپ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے ان صدارتی خطبوں پر مشتمل کتاب کو پڑھیں، اور مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی رحمہ اللہ اور یہاں کے جو علماء کرام تھے
وہ صورت الہی کس دیس بستیاں ہیں، اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں۔ کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے مدن پورہ کی سرزمین سے پورے ہندوستان میں جامعہ سلفیہ کے قیام کے بعد جو غلغلہ عام کیا تھا، آج اس کی برکتیں نازل ہو رہی۔ آج ہوٹلوں میں چائے پینے جائیے تو زمانہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو چینی والی چائے چاہیے؟ ٹھیک 15 سال پہلے ہوٹل میں پوچھا جاتا تھا کہ آپ بنا چینی کی چائے پیئیں گے؟ فرق ہے۔ آج ہوٹلوں میں عام طور سے پوچھا جاتا ہے آپ چینی والی چائے پیئیں گے؟ پہلے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بنا چینی کی چائے پیئیں گے؟ علاقوں میں فلم اسٹار کرکٹ اسٹار آویں تو لوگ ان کا آٹوگراف لیتے ہیں۔ علماء کرام کا ورود ہوتا ہے تو لوگ ہم ان سے منہ موڑتے ہیں، لیکن اس علاقہ سرزمین بنارس اور مدن پورہ باگر بلی کی خاص پہچان ہم نے دیکھی ہے 15-20 سال میں کہ علماء کو لانے سے، ان کو سروں پہ بیٹھانے سے چوکتے نہیں ہے۔ اس میں یہاں کے شبان جمعیت اتحاد سلفیہ اور یہاں کی ضلعی جمعیت جامعہ سلفیہ کا دعوتی اور تبلیغی ایک پیغام اور اس کا پروگرام، یہ سب شامل ہے۔ جب دیکھیے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور پوسٹر اشتہار پہ یہاں پروگرام وہاں پروگرام، یہ اور وہ، ایسا لگتا ہے کہ ہم سے آٹوگراف لیا جا رہا ہے، جس میں پوری دنیا فلم اسٹار کرکٹ اسٹار کا آٹوگراف لے رہی ہے۔ یہاں کے بچے، جوان، بوڑھے، تجار لوگ جو دن بھر مشغول رہتے ہیں، اتنی تکان اور تھکاوٹ کے باوجود آج مسجد میں آپ سب ہماری ماں بہنیں جمع ہیں، یہ اسی کی برکتیں ہیں جو یہاں کی شخصیات نے عطا کی تھی اور ایک پیغام چھوڑا تھا، ایسے ادارے کا قیام عمل میں آیا تھا، اس کی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان برکتوں کو قائم رکھے۔ سب سے پہلے میں اس مسجد میں آنے کے بعد جس وقت سے محسوس کر رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ سب ٹائرنیس ختم ہو گیا۔ یہ آپ لوگوں کی پرخلوص محبت اور دعوت کا اثر ہے، اور یہ طے ہے یہاں کے علاوہ کہیں سکون نہیں مل سکتا ہے۔ اور جب سے امت نے اس کام کو چھوڑا ہے، جن علاقوں میں بھی وہاں بے برکتیاں ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یتامرون بالمعروف او لا تنہون عن المنکر او لا یبعثن اللہ علیکم عذابا ثم تدعونه فلا یستجاب لکم، بھلائی کا حکم تم برائی سے روکو گے ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب بھیجے گا کہ مانگو گے دعا پرندو قبول نہیں ہوگی۔ امت نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ ہمارے استاد محترم کی نگرانی میں یہاں کے سب جوان اور ان کے آوان اور ہمارے اخوان لگے رہتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ سردی، گرمی، جاڑا، جب جامعہ میں کوئی مہمان آیا ان کو اچک لیا، آپ آٹوگراف دیجیے۔ اس سنسار میں، جس سنسار میں لوگ فلم اسٹار کرکٹ اسٹار کا آٹوگراف لینے کے لیے بے چین، اللہ تعالیٰ اس جذبے کو باقی رکھے۔ ہمارے شیخ کی نگرانی میں، علماء کرام کی نگرانی میں، ہمارا اساتذہ کی نگرانی میں، یہاں کے جوان کو، یہاں کے عزیزان کو کتنی خوبصورت آواز میں اس بچے نے قرآن مجید کی تلاوت کیا۔ جلسوں میں دیکھیے گا شاعر جو کلام پڑھتا ہے تو لوگ نوٹوں کی برسات کر دیتے ہیں، لیکن کلام اللہ پڑھنے والا جو ہماری پہچان ہے، ہماری پہچان ہے، علمی گفتگو کا یہ محل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ صرف جماعت حق کا، جماعت اہل حدیث ایسی ہے جو اپنے نبی کی بات سننے کے لیے اوروں کی پرواہ نہیں کرتی، زمانہ اوروں کی پرواہ کرتا ہے، نبی کی بات کو ٹھکراتا ہے۔ ہم اس جماعت حقہ سے ہیں جس میں کلام اللہ کو مصدر اول کی حیثیت حاصل ہے، اس کی تلاوت کے بعد ہی ہماری کسی بزم کا آغاز ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کی یاد سے دلوں کو قرار ملتا ہے۔ پوری دنیا بے چین ہے۔ 2 سال پہلے تک آپ دیکھ رہے تھے لاک ڈاؤن میں لوگ ڈاؤن ہو گئے تھے، لاک ڈاؤن نہیں تھا، لوگ ڈاؤن ہو گئے تھے۔ سوال تھا اخلاقیات کا، تعلیم کا، ادارے بند ہو گئے تھے، اسکول، کالجز، مدارس اور جامعات، یونیورسٹی، وشو ودیالیہ، مہا ودیالیہ سب بند پڑ گئے تھے۔ ساری طاقتیں تھیں لیکن وہ ہم لاکڈ تھے، تو ہم اصل میں لوگ ہونے کے باوجود بھی ڈاؤن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کا۔ شیخ سلیمان الروحیلی نے کہا تھا کہ لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں کہ مسجدوں میں تالے لگانا جائز ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اپنے گھروں سے نکال دیا ہے۔ لا تقل طردنا اللہ بل قل رحمنا اللہ، یہ مت کہو کہ اللہ نے اپنے گھروں سے ہمیں دھتکار کے بھگا دیا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے ہم پر رحم کیا کہ ہمارے گھروں کو مسجدیں بنا دی ہیں۔ جن مسجدوں کو ہم نے قبرگاہ بنا دیا تھا، ہمارے نبی کے فرمان کو ہم نے ٹھکرا دیا تھا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا،
اپنے گھروں کو قبرگاہ مت بناؤ. اللہ نے لاک ڈاؤن میں ہم کو اپنی مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کا ایک موقع دیا. ہمارے بچیوں نے وضو کے طریقے سیکھے. لوگ کہتے تھے کہ کیا مسجدوں میں تالا لگانا جائز ہے؟ بھائی تو آج تو تالے کھلے ہوئے تو مسجدوں میں وہ تعداد کیوں نہیں ہے؟ اب کوئی فتویٰ نہیں پوچھتا کہ جب مسجد کا تالا کھلا ہوا ہو تو کیا نماز چھوڑنا جائز ہے؟ الحمدللہ ایک بڑی تعداد نے نماز پڑھی. علماء کرام کا خطاب سننا ہے. دن بھر شاید اتوار کا دن ہے, کچھ راحت ہو, لیکن بہرحال یہ تجارتی علاقہ ہے, اس کے باوجود بھی دعوتی مزاج ہے. لیکن سوچیں کہ ہم کو بستر پہ چلتے پھرتے اسکول میں, کالج میں, اپنی دکان پر, تجارت گاہ میں جو بے چینی ملتی ہے اس کا سبب کیا ہے, اس کا ازالہ کیسے ہوگا, اور یہ واقعی کس جگہ پر یہ چیز ملتی ہے, اس کی پراپتی کہاں ہوتی ہے, اور یہ واقعتاً ہمیں کہاں ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آج دیکھیے لوگ اپنی زندگی میں اکثر و بیشتر طرح طرح کے مسائل, پرابلمز, سمسیاؤں کا ذکر کرتے ہیں, ان کے سمادھان پر بحث کرتے ہیں, ان کے ازالے کی صورتوں پر آپس میں مناقشہ کرتے ہیں, اور وہ سب قرآن و حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہوا ہے. بس وہی میرا موضوع بحث ہے. ایک چھوٹی سی تاریخ سامنے آئی تھی, وہ میں نے بیان کر دی. عرب دانشور نے لکھا ہے, لو تعملت فی اکثر خصوماتک فی الحیات لوجدت ان مکاسبک فیہا لا تحتاج صداع الراس وضیق الصدر. کہ آج آپ اپنی زندگی کی اکثر پیچیدگیوں پر, اپنی پریشانیوں پر, لوگوں سے آپس میں متعلق مسائل پر غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر میں سر درد کی کوئی ضرورت نہیں. لا تحتاج الى صداع الراس, سر درد کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جس کو آج انگریزی میں ہم کہتے ہیں ٹینشن. آپس میں اگر آپ دیکھیں گے آج جو مسائل کھڑے ہیں تو ان میں سر درد لینے کی کوئی ضرورت نہیں. اکثر میں لو تعملت في اکثر خصوماتك في الحیات لوجدت ان مکاسبك فيها لا تحتاج الى صداع الراس وضیق الصدر. تنگ ذہنی اور تنگ دلی کی اس میں کوئی ضرورت نہیں, ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ان کا حل موجود ہے. اذا عملت بثلاثه وصايا, اگر 3 وصیتوں اور 3 فارمولاؤں پر آپ عمل کریں گے تب. اور ان 3 فارمولاؤں سے متعلق میں نے 3 آیتیں پڑھی آپ کے سامنے. سب سے پہلے وعارض عن الجاہلین, نادانوں سے آپ منہ موڑ کے چلیں, نادانوں سے منہ موڑ کے چلیں. اس کا فکرہ تیار ہوا ہے, اس کا فکرہ کہ لا تضیق عقلک, آپ اپنی مانسکتا کو, آپ اپنی سوچ کو, آپ اپنی مینٹلٹی کو نیرو نہیں بنائیں, تنگ نہیں بنائیں. ایک فارمولا. دوسرا فارمولا اور اس کی آیت کہ وسع صدرک, آپ اپنے کلیجہ دل کھول کے رکھیے. آپ کی زندگی کے اکثر پرابلم کا سولوشن ایسی ہی ہو جائے گا, اکثر سمسیاؤں کا سمادھان ایسی ہی ہو جائے گا. یہ سب قرآن سے متعلق ہے, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْوَ فِي ذَلِكَ مِمَّا يَمْكُرُونَ. اے نبی آپ تنگی نہیں محسوس کریں ان ساری باتوں کو لے کر جن کی تدبیر لوگ چلتے ہیں, کوئی ٹینشن آپ کو نہیں لینا ہے. اور تیسرا فارمولا وَاحْتَسِبْ أَجْرَكَ عَلَى اللَّهِ, اللہ سے آپ ثواب کی امید رکھیے. اور اس کی دلیل فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, جو معاف کر دے, آپس میں مصالحت کا راستہ نکال لے تو اس کا جو ثواب اللہ تعالیٰ پر ہے. اب تینوں پر تھوڑی باتیں سن لیجئے, اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو خاتمے کی شکل دوں گا, جس کو ہم کہتے ہیں اپنی وانی کو ویرام دوں گا, ہے نا. کہ آپ اپنی سوچ کو تنگ نہیں رکھیں. وعارض عن الجاہلین, اس کی دلیل بیان کی کہ آپ نادانوں سے منہ موڑ کے چلیں. آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا. اپنا کہہ سکتے ہیں ماں واسطے سے بھائی یا باپ واسطے سے بھائی, سب بھائی ہیں کل ملا کے, کنویں میں ڈال دیا تھا. اور صرف یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد یعقوب کی نظر میں بشمول اپنے بھائی یامین کے ساتھ زیادہ محبوب اور عزیز تھے. یہ فطرت کی ایک پکار تھی. تمام اولاد کے درمیان انصاف, یہ شریعت حق کی تعلیم ہے. حضرت نعمان بن بشیر والا واقعہ آپ کو معلوم ہے, کہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو اتنا دیا ہے, کہا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا, لیکن اگر جو چیز فطری ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ماں بہن ہماری سن رہی ہیں, کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان زیادہ تھا, لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ آپ دوسری بیویوں میں انصاف نہیں کرتے تھے. فطرت کی جو پکار ہے
اس کی آواز پر اگر آپ لبیک کہتے ہیں تو اس میں آپ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن قصدن اگر آپ ناانصافی کرتے ہیں تو گناہگار ہوں گے۔ تو یوسف اور ان کے بشمول بعض مفسرین یامین کی طرف اگر یعقوب علیہ السلام کا رجحان زیادہ تھا تو یہ فطرت کی آواز اس کی پکار تھی، یا پھر ان کی نیکی تھی، صالحیت تھی۔ اولاد اگر ناخلف ہو اور اس سے دل ماں باپ کا اکھڑ جائے، ماں باپ کا بھی اپنے حق سنا، تو ان کو گالی دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ایسی بھی اولاد ممکن ہے ہو، لیکن سب بھائیوں نے پلان بنایا اور کنویں میں ڈال دیا۔ نادانی کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ بعض لوگوں نے لکھا کہ کنویں میں جب ڈالا گیا، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، یعنی اندھے کنویں میں ڈال دیا، تو کنویں کے نیچے جانے کے لیے، اندر جانے کے لیے آپ دیکھیں گے زینے بنے ہوتے ہیں۔ زینے کا جو ابھار نکلا ہوا تھا اس پہ یوسف علیہ السلام اس کو پکڑ کے لٹک گئے تھے، اور قافلے نے جب اس میں بالٹی ڈالی تھی، یہ سب الگ واقعہ اور داستان ہے، تو اس کو پکڑ کے یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا گیا تھا۔ تو بہرحال ان بھائیوں نے بھائی ہونے کے باوجود بھی جہالت اور نادانی کا کام کیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے آگے چل کے جب وہ قافلہ کے ہاتھوں عزیز مصر کے ذریعے بکے اور ان کی بیوی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اور انہوں کو اس ملک کا وزیر خزانہ بنایا گیا، تب تک پوری داستان آپ کے سامنے سورہ یوسف کے اندر سب بھائی جب جمع ہوئے تو انہوں نے تنگ ذہنی کا ثبوت نہیں دیا۔ اللہ اکبر، ہے نا؟ لا تزیق فکر کا، آپ اپنی سوچ، اپنے وچار، اپنی عقل، اپنے شعور کو سنکرد مت بنائیں، اس کو تنگ مت بنائیں، زندگی کا ٹینشن دور ہو جائے گا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صاف کہا، بالکل ویسے ہی جیسا مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ فاتحانہ داخل ہوئے تو اس وقت آپ نے جو بات کہی تھی اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے۔ آدمی کی سوچ میں سنکیرتنتا نہیں ہو، آدمی جب نیرو مائنڈڈ نہیں ہو، آدمی جب تنگ ذہن نہیں ہو تو بڑی سے بڑی مصیبت کو اپنے ذہن کو وسیع بنا کر سالو کر لیتا ہے، اس پریشانی کو اور اس پرابلم کا سولوشن نکال لیتا ہے، اس مسئلے کا حل نکال لیتا ہے۔ ترنت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، آج تم لوگ آزاد ہو، کوئی پکڑ نہیں ہے تم لوگوں کی۔ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ۔ اتنے ظلم کیے، کنویں میں ڈالے، اور پھر قافلہ کے ہاتھوں بھائی ہونے کے باوجود بھی ہم کو فروخت کر دیا، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ اس وقت کہہ رہے ہیں جس وقت یوسف علیہ السلام اس ملک کے وزیر خزانہ، ملک کے بادشاہ نہیں تھے، اور وہ عزیز مصر کا جو لفظ قرآن میں آتا ہے اور تاریخ اور تفسیر میں آتا ہے، وہ اس ملک کے بادشاہ نہیں تھے، اس ملک کے وزیر خزانہ تھے۔ یوسف علیہ السلام نے تقاضا بھی کیا تھا، اس سے بعض لوگوں نے علمی استدلال کیا ہے کہ کسی امانت کے ضیاع کا اندیشہ محسوس کر رہے ہیں اور آپ اس کی حفاظت کے زیادہ حقدار ہیں تو دعویٰ بھی ٹھوکنا جائز ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا قال اجعلنی، مجھے تم وزیر خزانہ بنا دو، مجھے لگتا ہے کہ میں اس کی حفاظت زیادہ کر پاؤں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے حریص تھے نہیں۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے اپنی وسعت ذہنی کا ثبوت دیا، تنگ ذہنی کا ثبوت نہیں دیا، ہے نا؟ ولا تضیق عقل کا یہ پہلا فرمولہ ہے، اور اس کا تعلق ہے قرآن مجید کی آیت وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ نادانوں سے منہ موڑ کے چلیے۔ صبح و شام دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی بات پر نادان لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کے ساتھ غلط حرکت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ غلط برتاؤ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کشادہ ذہن ہے، تنگ ذہن نہیں ہے نا، لمحہ بھر میں آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، لمحہ بھر میں۔ اسلام کی یہی تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا، ایک دیہاتی آیا اور زور سے کھینچی چادر کو، آپ کے یہ کندھے مبارک پر نشان پڑ گئے۔ صحابہ کرام آگے بڑھے، آپ نے کہا چھوڑو جانے دو، یہ ہمارے نبی تھے۔ آج ہمارے سامنے جو ماحول ہے اس ماحول میں آپ دیکھیے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، یہ تو وہ علاقہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت، شہرت، دولت، تجارت، کاروبار، سب کچھ کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ اتنا خوبصورت ماحول میں نے ہندوستان میں بہت کم ہی دیکھا ہے۔ ہمارے رفیق جناب اسامہ صاحب جانتے ہیں، جہاں تہاں جانا اکثر ہوتا ہے، لیکن یہ ماحول اور یہ مزاج ہم نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے۔ آج ہمارا سامنا جو ہوتا ہے اغیار کے ساتھ، تو آپ نبی کی سنت کو دیکھیے، ہے نا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں سامان کو چورس میں لے جانے کو منع کرتے ہیں، وضو خانہ میں پانی کے استعمال کو بکثرت اسراف قرار دیتے ہیں، شیطان کا نام ولہان بتاتے ہیں،
ہے نا، تو ہم وہ کام کیسے کریں گے جس پر انسان زندہ ہوتا ہے اس کو ہم بہا دیں گے؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اور اغیار کے ساتھ آپ کا برتاؤ ہمیں آج بتاتا ہے کہ ہم اپنے ایٹیچیوڈ سے، اپنے برتاؤ سے، اپنے اخلاق سے، اپنی وسعت ذہنی سے لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں، اور جیتا گیا ہے۔ آپ سفر کیجئے ٹرین میں، بس میں، آپ دیکھیے جگہ دے دیجئے کسی کو، آپ اپنے کو برداشت کر لیجئے، اپنے کو برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے میں محسوس نہیں کرتے۔ یہ میری ریزرو سیٹ ہے، ہم آپ کو کیسے بیٹھنے دیں گے؟ بیٹھنے دیجئے نا، بیٹھنے دیجئے۔ دیکھیے آپ کیسے اپنے ایٹیچیوڈ سے اس کے دل کو جیت لیجئے گا۔ آپ وہاں پر وسعت ذہنی کا ثبوت دیجئے، بلا تو ضیق عقل کا، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو تنگ مت کیجئے۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہماری ادا، ہمارے نبی کی ادا، ہمارے نبی کا برتاؤ، ہمارے نبی کی زبان، آپ کی بات، آپ کا قول، آپ کا عمل، آپ کی سنت جس کی ہم شیدائی ہے، آپ اس کو عام کر دیجئے نا۔ دیکھیے جو آپ کے حریف ہیں آپ کے دوست ہو جائیں گے، اور ہوا کیا ہے ماضی میں، ہوا کیا ہے ماضی میں۔ وہ گالی کے بدلے دعا لے کے آئے، اور ہم فوراً ریئیکٹ میں آتے ہیں، رد عمل میں ہم فوراً آتے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ ایوری ایکشن ہیز این ایکول ریئیکشن، ہر کریا کی پرتیکول پرتیکریا، ہر عمل کا مخالف رد عمل ہے، لیکن ہم کو رد عمل میں نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے اسلام نے ہم کو صبر و تحمل فبالتی احسن، آپ ڈیفینس کیجئے اس طریقے سے جو خوبصورت ہے۔ یہ پہلا فارمولہ ہے اپنی زندگی میں پیش آنے والے مسائل، الجھن، سمسیا، پرابلم کو دور کرنے کا، کہ آپ فلا تضیق عقلک، اپنی سوچ کو نیرو مت بنائیے، اپنی فکر کو تنگ مت بنائیے۔ اور دوسرا فارمولہ ہے وسع صدر کا، وسع صدر کا۔ اور وہ جملہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کہا تھا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تھے، یہ حدیث کی کتابوں میں ہے، تو اہلیہ نے مکہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، وہ سطح ذہنی دیکھیے کہ ما ترون انی فاعل بکم، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ آج میں مکہ میں فاتحانہ داخل ہوا ہوں، آج ہم کو کچھ ملتا ہے تو ہم دبدبہ روب جماتے ہیں۔ ہمارے نبی مکہ کے اندر فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں اور پوچھتے ہیں ما ترون انی فاعل بکم، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ جو لفظ اہلیہ نے مکہ نے کہا تھا، آج ہم مسلمان اپنے قول و فعل سے ثابت کر دیں، یہ چیلنج ہے اللہ کے گھر میں، آپ زمانے کا دل جیت لیں گے۔ قالو خیرہ کا وی ہوپ دا بیسٹ، ہم آپ سے اچھی کی کامنا رکھتے ہیں، شبھ کامنا رکھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثابت کیا، اور آپ نے بھی وہی بات کہی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی کہ جاؤ، جب تم کو ہم سے اچھی امید ہے تو جاؤ، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ مولانا صفی الرحمان صلی اللہ علیہ رحمہ، جو ہم میں سے کتنے لوگوں کے استاذ ہیں، اور ان کی کتاب انعام یافتہ الرحیق المختوم کے اندر بھی انہوں نے اس واقعہ کو لکھا ہے۔ الفاظ کی جو سند ہے، علمی بحث ہے، استاذ محترم کے سامنے گستاخی، الفاظ کی جو سند ہے اس سند پر تھوڑا کلام ہے، لیکن مولانا صفی الرحمان صاحب علیہ رحمہ استاذ محترم، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا کرائے۔ اسی مسجد کے اندر بہت ممکن ہے کبھی وہ بھی آیا کیے ہوں جو آج علمی دنیا کی بہت بڑی شخصیت تھی، ان کا بھی نام یاد آ رہا ہے، دکتور عزیر شمس، جو کل حفظہ اللہ تھے، آج رحمہ اللہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ان کی جو قداور علمی شخصیت ہے ہند سے لے کے بیرون ہند تک، اس پر بحث کرنے کے لیے لمبا وقت چاہیے، وہ کل ہم سے جدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کی مغفرت کرے، کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب ہو، اور یہاں کے بزرگوں کو بھی۔ تو دوسرا فارمولہ ہے وسع صدر کا، اپنا دل کھول کے رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، کبھی کبھی پریشان ہو جاتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید اب اس عمل کو چھوڑ رہے ہیں، اتنا پریشان ہو جاتے تھے۔ لوگوں کی چالیں، تدبیریں، ان کی سازشیں سنتے تھے تو آپ پریشان ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کا آخری حصہ ہے، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ اے نبی، آپ لوگوں کی چال اور ان کی تدبیر سن کے پریشانی مت محسوس کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو پریشانی ہے، ہم سے مراد ہم سب لوگ، ہم سمجھتے ہیں کس پریشانی سے دوچار ہیں، سب لوگ، ہے نا۔ عقل مندار اشارہ کافی است، اس کا ترجمہ جو ہے، اس کا مفہوم ہمارے اوپر عملی طور پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چال کو ناکام کرے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، لوگ جو چال کھیلتے ہیں نا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، چلو چل تم
چلو تدبیر تم، چلو راستہ تم، بناؤ پلان تم، اور اللہ کوئی اور پلان بنا رہا. اور اللہ کا پلان ایسا بنتا ہے نا کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. یرزقہ من حیث لا یحتسب. ہمارے استاذ محترم نے کانپور کے ایک سفر میں نواب صدیق حسن خان قنوجی بھوپالی علیہ رحمہ کے تعلق سے سیمینار منعقد ہوا تھا، مجھے نظامت کا موقع ملا تھا، اور ہندو، مسلمان، غیر مسلم اور عرب مہمان سب لوگ آئے ہوئے تھے. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ فضل اللہ، میں نے اپنی تجارتی زندگی میں کساد بازاری نہیں دیکھی. یہ شیخ کا جملہ آج بھی مجھے یاد ہے. اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ہمارے شیخ محترم نے بتایا، آپ تھامے رہیں گے نا تو برکتیں ایسی نازل ہوں گی کہ آدمی کو یقین بھی نہیں ہوگا. مسلمانوں کے مسائل کے حل ایسے نکلیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہم مسلمان ہیں کہاں. جو مسائل دکھ رہے ہیں ان کا حل نہیں نکل رہا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کسی بھی علاقے کے لوگ اگر واقعی صاحب ایمان اور بندے مسلمان ہیں اور اللہ کا ڈر ان کے کلیجے میں ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے ہم کھول دیں. کیا برکت کے دروازے؟ سمسیاؤں کا سمادھان، پرابلم کا سولوشن، مسائل کا حل. اور ہم جو کماتے ہیں اس میں خرچ کا راستہ کب نکلتا ہے تو یہ برکت ہے. برکت تو نہیں دکھنے والی چیز ہے، برکت نہیں دکھنے والی چیز ہے. علامہ شیخ حسینی رحمہ اللہ نے لکھا کہ برکت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی گاڑی لے کے گھر سے نکلتا ہے اور جانتا ہے کہ اتنی لمبی مسافت طے کرنے کے بعد ہماری گاڑی میں فنا پرابلم آ سکتا ہے، اور وہ نہیں آیا تو یہ برکت ہے. اور سفر میں ایسا آدمی محسوس کرتا ہے. آپ دین کے کام میں نکلیں گے واقعی آپ کو یقین نہیں ہوگا. 4-5 ضلع ٹپنے کے بعد بھی میرا ریزرویشن کنفرم نہیں تھا، لیکن جب نیند کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کے کلیجے کو نرم کر دیا اور کہا کہ آپ کو صرف کی ضرورت ہے. میں یقین بھی نہیں کر سکتا ہوں. آپ پڑھے لکھے آدمی لگ رہے ہیں، لائیے میں آپ کو ایک جگہ دیتا ہوں. رات میں نہیں سوتا تو آج جاگ نہیں پاتا. اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے، یہ طے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہے، تو اللہ نے کہا گھبراتے کیوں ہیں؟ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. آپ لوگوں کی چال کو سامنے دیکھتے ہوئے پریشانی میں مت پڑیے، تنگی میں مت پڑیے، دل دماغ کھول کے رکھیے. اللہ اکبر. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ اپنے متقی پارسا بندوں کے ساتھ ہے، اور وہ لوگ جو نیکوکار ہیں، وہ لوگ جو نیک کام کرنے والے ان کے ساتھ ہے. جن کے ساتھ اللہ کی معیت ہو اس کو ان کی کس بات کی پرواہ. تو موسیٰ علیہ السلام جب اپنے اصحاب کو لے کے چلے تھے دریا کی طرف تو کہا کہ جلدی کیجئے، انا لمدرکون، ہم پکڑے جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اسی معیت کا ذکر کیا تھا جس معیت کا یہاں ذکر ہو رہا. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ کی معیت اور اللہ کی غیبی مدد ان کے ساتھ ہے جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. جب اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کی غیبی مدد ہم کو نہیں ملتی ہے. یہ پھیکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کنفرم ہے کہ اللہ کی مدد اور غیبی نصرت اس لیے نہیں ملتی ہے کہ ہم متقی و پارسا نہیں ہے. یہ طے ہے. یہ سمسیا، یہ الجھن، یہ بے چینی، یہ بے قراری، یہ جو کہتے ہیں نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. اسی اللہ کے گھر کے اندر اللہ بذکر اللہ ہے تطمئن القلوب. ابھی کل ایک تفسیر کے مطالعہ کے درمیان نقطہ دیکھا فتح القدیر کے اندر. جامع سلفیہ میں شیخ الجامع مولانا عبد الوحید علیہ رحمہ سے اس کتاب پڑھا تھا. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. بڑے پیارے رکھتے تھے. یہ کہا نہیں وہ صورت الہی کشتیس بستیاں ہیں جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں. فیروز اللغہ سعیدیہ لائبریری مدن پورہ میں ایک ایک لفظ کی تحقیق کے لیے شیخ ہم لوگوں کو بھیجتے تھے کہ جاؤ مستند وہاں پر لغت رکھا ہوا. اللہ تعالیٰ فتح القدیر کے حوالے سے یہ تفسیر آئی ہے. ہماری ماں بہن رسول نہیں ہے اس لیے ان کے حق میں یہ ایک تفسیری نقطہ بیان کرتا ہوں. موضوع کا یہ حصہ تو نہیں ہے لیکن بات ضمناً آ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس یسری نامی، وہ عام طور سے مسعود شعیب علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے داماد تھے. استاذ محترم یہاں موجود ہے ہمارے، کئی گستاخی معاف. موسیٰ علیہ السلام شعیب کے داماد نہیں تھے. کنفرم. آج تک تو آپ لوگ یہی سنے ہیں. یسری نام کے کوئی رشتہ دار تھے شعیب علیہ السلام کے. ان کی 2 بیٹی کنویں پر پانی بھرنے گئی تھی اور انہوں نے آگے کہا تھا کہ ابا جان بلا رہے ہیں، معاف کیجیے گا. وہ تھے شعیب علیہ السلام نہیں تھے. دلیل سے چونکہ ابھی علمی گفتگو اور کسی بات کے احقاق کا تو یہ پروگرام ہے نہیں. شیخ کبھی سیمینار میں بلائیں گے تو وہ چیز یا وہ نقطہ آئے گا. شیخ علامہ شوکانی نے فتح القدیر میں لکھا ہماری ماں بہنوں کے لیے. دیکھیے آج ہم کیا سوچتے ہیں. میں دنگ تھا ابھی 2 روز پہلے اس تفسیر کے حصے کو پڑھ کے کہ جب
کہا کہ ابا جان بلا رہے ہیں، تو انہوں نے اتنے سال کی خدمت کے بعد مہر کے طور پر شادی کی تھی. آپ کہیں گے لڑکی تھی، ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو باپردہ بنائے، با حجاب بنائے. بڑا اچھا لگا، سب داخل ہو رہی تھیں. اور ہمارے علماء کرام کو اللہ جزائے خیر دے، یہ خواتین سیریز، امہات المومنین سیریز، یہ آپ کی خوبیاں ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے. ہم لوگ بھی سوچ نہیں پا رہے اپنے علاقوں میں. ہم لوگ کے علاقے میں، یہ ڈاکٹر رحمۃ اللہ کے علاقوں میں بھی بہت دعوتی پروگرامز ہوتے ہیں. یہ سب آپ کی خوبی ہے، یہ کل آپ کی نسل کو بچانے کا سامان ہے. یہ اسامہ جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے، یہ سعود، یہ آپ کی نسل کو بچانے کا کام ہے. ورنہ بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں لوگ محمد کا نام نہیں سنے ہیں، اور دن رات ہم قال اللہ قال رسول کی گونجنے والے سما اور ماحول میں زندگی گزارتے ہیں. یہ آپ کی خوش نصیبی ہے. یہ آج میری خوش نصیبی ہے کہ سارے تکان کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہے. علامہ شوکانی نے لکھا ہے کہ شادی کو اس لیے اس لڑکی سے ترجیح دیا تھا، ہماری ماں بہنیں سنیں، دنگ تھا. اور قرآن کا نقطہ قیامت کی صبح تک کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق ہر زمانے میں یہ کتاب نہیں لگے گی. جاءت احداہما تمشی علی الاستحیاء، ایک لڑکی دونوں میں سے ایک جو بلانے گئی تھی، ہے نا، ان کے پاس آئی شرماتے ہوئے. حیا اور پردہ، حجاب، جو اس لڑکی کی خوبی تھی، اس کے بدلے انہوں نے اتنے سال خدمت کر کے مہر کے طور پر شادی کی تھی. آج ہم دیکھتے ہیں ظاہری حسن و جمال کو، پیسہ کو، مال کو، وہ اندرونی خوبی تھی. حور مقصورات فی الخیام، اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا ہے، حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے خیموں میں بند حور، یعنی پردوں میں ریزرو عورتیں اور باپردہ ہماری خاتین، یہ ذکر پہلے ہے، تب بعد میں ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ظاہری خوبی بعد میں ہے کہ ایسی جن کو انسان اور جنات نے کبھی ٹچ نہیں کیا ہو. ہر جگہ آپ دیکھیں گے، لیکن نقطہ کو کھوجنا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے شادی کی تھی کہ شرماتے آئی تھی. آج ہم اس لڑکی کو ترجیح دیتے ہیں جو اللہ کی طرح چلتی، اس کے پاس پیسہ ہے، ظاہری سوچنا. اللہ تعالیٰ اس عیب و نقص سے ہم کو بچائے. تو کہنا یہ تھا وسع صدر کا، اے نبی آپ اپنا کلیجہ، دل دماغ کھول کے رکھیے. آپ کی زندگی میں پیش آنے والی بہت ساری سمسیاؤں کا سمادھان اسی میں ہے کہ دوسرا فالو اپ عمل کیجئے. وسع صدر کا، سب سے دل دماغ کھول کے ملیے، بات کیجئے، اپنا پرابلم ان کا پرابلم آپس میں شیئر کیجئے. ایسا لگے گا غم بٹ گیا، ایسا لگے گا. جب آپ کسی پوچھتے ہیں کیا حال ہے، تو جس حال میں بھی ہو اس کے حال کی پریشانی آدھی کم جاتی ہے. اسی لیے بیمار کی عیادت کا حکم ہے، بیمار کی عیادت کا ایک حکم ہے. مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، پڑوسی مسلمان ہو، غیر مسلم پڑوسی ہو، سب کی عیادت کیجیے. آپ کو معلوم ہے نا، یہ جو پروگرام ہے مسجد کے اندر بڑے بڑے جلسوں پہ بھاری ہے. ڈاکٹر رحمۃ اللہ نے بہت کچھ کہہ دیا اپنے استاذ محترم کی صدارت میں، اللہ ان کا سایہ ہم لوگ پہ قادر باقی رکھے. بڑے بڑے جلسوں پر بھاری ہے. یہ شامیانہ، یہ ٹینٹ، یہ مائکروفون، یہ پوسٹر، یہ اشتہار، یہ کچھ لوگ جو جمع ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جمع ہونے کو بابرکت اور مقبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ کم بڑی بات نہیں ہے، کم بڑی بات نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے. آج ہم، باپ بیمار ہوتا ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا، بیٹا عیادت نہیں کرتا. بیوی بیمار ہوتی ہے، شوہر خدمت، بیمار ہوتا ہے، بیوی خدمت نہیں کرتی ہے. بیوی بیمار ہوتی ہے، شوہر دوا لا کے نہیں دیتا. صحیح مسلم کی روایت ہے، عادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام یہودی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بچہ کی عیادت کرنے کا. نبی آج پیسہ والا ہو کہ غریب کیوں جائے گا، استاد شاگرد کو جائے گا. کلیجے سے لگاتے ہیں اس طرح کے اساتذہ، ہم جیسے نکمے طالب علم کو کلیجہ باغ باغ ہو جاتا ہے جب اسامہ بھائی استقبال کرتے ہیں ہمارے مسعود صاحب اور یہ مدن پورا باغر بلی کے لوگ. تو ایسا محسوس ہوتا ہے وہ ہم بھی کام کے ہیں، کچھ بول لیتے ہیں، حوصلہ ملتا. ہمارے نبی وہ تھے، ایک بچہ مائنس پوائنٹ نمبر 1، یہودی مائنس پوائنٹ نمبر 2، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، وہ بھی یہودی، اور بچہ مائنس پوائنٹ نمبر 3، اور کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. مائنس پوائنٹ نمبر 3، 3 مائنس پوائنٹ ہے. حضور جاتے ہیں عیادت کے لیے، صحیح مسلم کی روایت ہے. آج ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے ہیں. کہاں لے کے جاؤ گے یہ دھن دولت؟ یہ مال غنیمت ہے تمہارے والدین،
یہ ہماری ماں بہنیں جو سنی ان کی گود میں جو بچے پرورش پاتے ہیں یہ غنیمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور سرہانے کے پاس بیٹھتے ہیں. وی آر سو بزی دیٹ ہیو نو ٹائم. آج ہم اتنا ویسٹ ہیں کہ ہمارے پاس سمے نہیں ہے. اب موبائل نے سب گیم کر دیا, سب گیم جس کو دیکھیے اس میں لگا ہوا ہے, جس کو دیکھیے اس میں لگا ہوا ہے. واٹس ایپ, فیس بک, انسٹاگرام. بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اس کا, آپ جائز استعمال کیجئے نا, جائز استعمال کیجئے, اس میں مت ہو جائیے برباد. وقت نہیں ہے کسی سے ملنے کا, جو ہو رہا ہے واٹس ایپ پہ ہو رہا ہے. کیا تماشا ہے. یہاں تک کہ بعض بچے زری جمیعت اہل حدیث ناظم ہونے کی حیثیت سے دکتر رحمۃ اللہ کو بھی تجربہ ہوگا, اور شیخ کو تو بہت زیادہ. شیخ السلام علیکم. ہاں وہ شیخ ایسا کہ ہم جامعہ سلفیہ سے فارغ ہوئے. بہت اچھی بات ہے. کیا بات؟ تو جامعہ اسلامیہ میں داخلہ لینا ہے, واٹس ایپ پر سند بھیج رہے ہیں, توصیہ بھیج دیجیے. واٹس ایپ پر سند بھیج رہے ہیں, توصیہ بھیج دیجیے گا. خراب ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے, سرہانے کے پاس جا کے بیٹھ گئے, عیادت کی. آج ہم عیادت کہاں پر کرتے ہیں؟ پیتانے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ٹھیک ہے نا؟ آتا ہوں. چل رہے ذرا کام ہے, وہ مدن پورہ جانا تھا, وہ ریوڑی تالاب پر. تو وہ کہے آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت بیٹھ رہے ہیں اس بچے کے پاس, اور دیکھا اچھا آپشن ہے. آج ہم آپشن موبائل میں دیکھتے ہیں کس کا واؤچر کم خرچ والا ہے. ایئرٹیل کا, جیو کا, مرو کا, آئیڈیا کا, ووڈیا کا, ہے نا, ووڈا فون کا. آپشن دیکھتے کس میں. اللہ کے رسول نے آپشن دیکھا, یہ بچہ تو چپ ہے. کہا اسلم, آپ مسلمان ہو نا, جاؤ. آپشن, کوئی پنڈال نہیں, کوئی اسٹیج نہیں, کوئی اشتہار نہیں. کہا اسلم, ہے نا. اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھا, اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھا جو یہودی تھا, وہیں پر تھا. بیٹا بیمار تھا, باپ تھا, ہے نا. باپ بھی جان گیا کہ اتنی بڑی ذات تمہارے گھر, تمہارے سرہانے کے پاس, سرہانے کے پاس عیادت کیجیے, پیتانے میں نہیں. آپ جتنا بھی ویست ہو ٹائم دیجیے پیشنٹ کے پاس, ہے نا. سب جگہ فیس بک واٹس ایپ پر کام نہیں چلے گا, وقت دیجیے وہاں پر. حضور نے اچھا موقع دیکھا کہ لگتا بچہ متاثر ہو گیا ہے. کہا اسلم, کہا مسلمان ہو جاؤ. بچہ باپ کو دیکھا, کہا آتے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا دیکھتے ہو, ایسے نبی کی ذات تمہارے گھر آئی ہے, ان کی بات مان لو. فاسلما, مسلمان ہو گیا, ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے, الحمدللہ الذی انقذہ من النار. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. جلسہ ختم. کراتے رہیے پروگرام. ایٹیچیوڈ, برتاؤ, اخلاق, ویوہار, سلوک, اس سے کلیجہ جیت لیجئے. اور جیتا ہے زمانے نے, اور کیوں نہیں جیتیے گا جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. جو دشمن آپ کا ہے وہ آپ کا پکا گہرا دوست ہو جائے گا. اس کی ضرورت ہے, اور اللہ نے موقع دیا. آپ کو نہ لگتا ہے کہ نگیٹو ماحول ہے, نہیں. جیسے شیخ سلیمان الرحیلی فقیہ المدینہ نے کہا, یہ مت کہو کہ اللہ نے گھر سے نکال دیا, یہ کہو اللہ نے رحم کو رحم کیا, گھر کو مسجد بنا دیا, نبی کی سنت کو چھوڑ دیے تھے تو جاؤ. ہم نے حافی لینے کے وقت ہاتھ رکھنا نبی کی سنت چھوڑ دیا تھا, منہ پر لگ گیا کیا جاپ. پوری دنیا کا بچ گیا ایک ٹاسک, سب کے منہ پہ لگا رہتا تھا ماسک, ہے نا. یہی ٹاسک اور ماسک, یہی تھا کمبینیشن, ہے نا. 2 سال کے اندر اللہ تعالیٰ اس حالات, اس پریشانی سے ہم لوگوں کو پھر کبھی آئندہ 2 سال نہ کرے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. وہ بچہ مسلمان ہو گیا. کوئی جلسہ ہوا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت قلبی کا ثبوت دیا تھا. وہ بچہ آپ کی خدمت کرتا تھا. 3 مائنس پوائنٹ, بچہ, غیر مسلم اور نوکر, لیکن کلیجہ جیت لیا. اللہ نے آج ہم کو موقع دیا ہے خود اس سرزمین پر, پورے وسیع معنی میں, سرزمین سے مراد پورے وسیع معنی میں, آپ ان کا دل جیتیے نا. بلا تک فی ذکر مما یمکرون کی چال دھری کی دھری رہ جائے گی. دلیل واللہ خیر الماکرین, اللہ بہتر چال چلنے والا ہے. اور تیسرا فارمولہ ہے, یہ جتنا بھی آپ کام کیجئے گا, یہ دعوتی, یہ تبلیغی, یہ ارشادی, یہ اسامہ بھائی کا پریشان ہونا, یہ آپ سب کا جمع ہونا, استاذ محترم کی نگرانی, ہماری ماں بہنوں کا اس وقت یہاں آنا, پکوان بنانے کے بعد, ان سب میں کسی اور غرض کو مطلوب مقصود مت بنائیے. واحتسب اجرک علی اللہ, اللہ سے ثواب کی امید لگا کر رکھے. اللہ بہت بڑا داتا ہے نا. سخاء اللیل والنہار حدیث کے الفاظ ہے. شب و روز کا اللہ تعالیٰ داتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جھولا بھر کے دیتا ہے. اتنا دیتا ہے کہ آپ تصور نہیں کیجیے گا. کہتے ہیں جدید تفسیر لکھنے والے نے لکھا ہے, اہل علم دانشور نے لکھا ہے, کہتے سلیمان علیہ السلام کو 3 حرفی دعا نے جہان کا مالک بنا دیا. کیا دعا کی تھی؟ رب حب لی
ملکن، رب حبلی ملکن نمبر 2، اور اس کی وہ صفت ہے لا ينبغي لأحد من بعدی، صرف 3 دعا رب حبلی. اللہ تعالیٰ اتنا بڑا دینے والا ہے، 3 حرفی دعا. اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسا بادشاہ بنا دیا کہ ویسی حکومت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ امریکہ کا وائٹ ہاؤس کیوں نہیں ہے. ہوا پر، جن پر، بھوت پر، پریت پر، پانی پر، آگ پر، سب پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی. آج ہے کسی کی باپ کی حکومت بیٹے پر نہیں ہے، شوہر کی حکومت بیوی پر نہیں ہے، بیوی کی حکومت شوہر پر نہیں ہے، استاد کی حکومت شاگرد پر نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام سب پر حکومت کر رہے ہیں، چوٹی تک پر. چوٹی قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها. چوٹی کی ہے بات سن کے سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے. بہت ساری باتیں علمی نکتے ہیں، اس کا تو موقع ہے، اسامہ بھائی کو بھی بلائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ سب بیان ہوگا. تو اتنے بڑے حاکم اور فرما بردار بنے 3 حرفی دعا سے، رب حبلی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی. لیکن دوسری طرف نوح علیہ السلام پوری دنیا کو بچا رہے ہیں، پوری دنیا کو بچا رہے ہیں، اپنا سہارا لے رہے ہیں. اس حال میں جب سنسار ڈوب رہا ہے، وہ دعا کیا تھی یاد کر لیجئے، یہ سب دعا بہت کام آئے گا. بچوں کو دعا بھی یاد نہیں ہے، پیشاب خانہ جانے کی، کھانے پینے کی، سونے اٹھنے کی. ان علاقوں کی بات نہیں کریں گے، دیہاتی علاقوں میں بچوں کو پیخانہ پیشاب جانے کی دعا اور سونے کی دعا نہیں یاد ہے. وہ گھر خوش نصیب ہے جس گھر میں دعائیں سکھائی جاتی ہیں، ہے نا. کہتے بھوت پریت چڑھتا ہے، تو جاؤ گے پیشاب خانے میں پڑھو گے دعا نہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو بھوت پریت نہیں چڑھے گا تو فرشتہ آئے گا. گندا جگہ ہے، دعا پڑھ سیکھ کے جاؤ. بسم اللہ کھانے کی دعا ہے، اس دعا کو یاد کرنے کی فرصت نہیں ہے واٹس ایپ کے چکر میں. صرف بسم اللہ. کھانا کھانے کی دعا اور وضو کرنے کی دعا صرف بسم اللہ ہے. ہمارے استاد محترم یہاں پر موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل نہیں ہے، ثابت صرف بسم اللہ کے کلمے ہیں دونوں میں، کھانا کھانے میں بھی اور یہ وضو کرنے کے وقت. استاد محترم کہیں گے دیکھو اتنی علمی بات سب کرتا ہے، یہ سب گستاخ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تاجر باقی رکھے. تو یہ دعا کی سلیمان علیہ السلام نے تو حاکم ہو گئے. 6 حرفی دعا کی ہے نوح علیہ السلام، تو ایسی مدد نازل ہوئی کہ پوری دنیا ڈوب گئی سوائے کشتی پر سوار ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا تھا. اور دعا کیا تھی؟ آج وہی دعا کیجئے ہاتھ اٹھا کے، ہم اور ہماری ماں بہنیں ساتھ، ہمارے بچے، ہمارے دوست اخوان. رب انی مغلوب فانتصر. بس لمبا چوڑا جو ہے نا، آج اس کی فرصت لوگوں کے پاس نہیں ہے. شارٹ کٹ میں کام نکالیے، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے گا. پالن ہار ہم بے سہارا ہو گئے. جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، محسوس کرتے ہیں ہمارے یہ سب تجربہ کار لوگ، پالن ہار آج ہم بے سہارا ہے. پالن ہار ہم جانتے ہیں ہماری کوئی بنیاد نہیں ہے، ہم ہل گئے، لیکن پالن ہار تیرے دربار میں ہمارا ہاتھ اٹھ رہا ہے. انی مغلوب، ہم بے سہارا ہیں، لاچار ہیں، بیس لیس ہیں، ہمارا کوئی آدھار شیلا نہیں رہ گیا ہے. ہمارا پتن شروع ہے. شیکشنک دنیا میں، تعلیمی دنیا میں، سب دنیا میں ہمارے خلاف چال چلی جا رہی ہے. فانتصر، پالن ہار مدد کر. اور آپ جانتے ہیں نا نوح کی مدد کیسے ہوئی تھی؟ آج بھی سائنس تحقیق کر رہی ہے. فنا سمندر میں فنا کٹھولا ناؤ اور کشتی ملی تھی، وہ نوح علیہ السلام کے زمانے کی. تحقیق کرتے رہو، ہے نا. صرف بیٹا نہیں بچاتا، کہا جدی پار کا سہارا لیں گے، کہا ڈوب جاؤ گے. اس پہ بھی علمی بہت سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ وہی جس طرح غالب ہوتی ہے، اسی طرح جب بیٹا نے کہا تھا کہ ہم جودی پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، تو باپ نے کہا تھا لا سمالیوں من امر اللہ، آج اللہ کے فیصلے سے تمہیں کوئی نہیں بچایا. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے فحال بینہم الغرق، دونوں کے بیچ میں، باپ بیٹے کے بیچ میں غرق کا معاملہ آیا، اور وہ کنا جو ان کا بیٹا تھا، ہے نا، وہ ڈوب گیا. ابن تیمیہ نے لکھا کہ جیت وہی کی ہوتی ہے. اللہ کا حکم جب آیا جو وہی تھی تو جیت اس کی ہوئی. بیٹا کنا کی عقل وہاں پر کام نہیں کیا. تو تیسرا فارمولہ ہے یہی کہ اللہ سے ثواب کی امید رکھیے ہر چیز میں. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کی زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پریشانی محسوس ہو تو فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو درگزر سے کام کرے اور آپس میں صلح و مصالحت کے فارمولہ کو اپنائے تو اس کا ثواب اللہ پر ہے، اور ہمیں اللہ سے ہی ثواب کی امید رکھنی چاہیے. حضرت مصطح بن اثاثہ والا واقعہ بیان کرنے کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت صفوان بن معطل کے ساتھ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو الزام والا واقعہ پیش آیا تھا، واقعہ عفق میں، ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں، تو اس میں ایک صحابی تھے مصطح بن اثاثہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر پرورش تھے. انہوں نے نان نفقہ دینا بند کر دیا.
ابو بکر صدیق نے کہ تم نے ہمارا احسان لینے کے باوجود بھی ہماری بیٹی عائشہ پر الزام لگا دیا. صفوان بن معطل کے ساتھ بڑا لمبا واقعہ ہے، اس سب کے لیے وقت ابھی درکار ہے نہیں، وہ اسامہ بھائی سمجھتے ہیں. تو روک دیا نفقہ کہ آپ نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم کو پسند نہیں ہے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ کیوں مستحب نے اساسا کا تم نے نفقہ بند کر دیا؟ دو. ارے عائشہ پہ الزام لگا تو ہم نے بری کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا. تب ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھلا کیوں نہیں، اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں. رمضان آتا ہے جاتا ہے، نماز پڑھتے پنجگانہ، اللہ توفیق دے، قرآن پڑھتے ہیں، سب کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مغفرت اور اللہ کا اجر و ثواب. فمن عفا واصلح فاجروا علی اللہ، ہر معاملے میں اللہ سے ان اجر الا علی اللہ وما انا من المتکلفین. ہم ثواب کی امید انبیاء کی شان ہے، صرف اللہ سے رکھتے ہیں، تکلف ہم نہیں کرتے، ہے نا. تکلف سے بچنا چاہیے. سادگی میں بھی، یہ مسجد کتنی خوبصورت سادہ ہے، اس میں جو کشش ہے انشاءاللہ میں اس پر لکھوں گا بھی. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمارے اسامہ بھائی کو جو ہماری تذکیر کریں گے. دوسرے پوائنٹ آف ویو سے اس کا ذکر آئے گا. پچھلے خطبے میں یا بیان میں نے ذکر کیا تھا، انہی گلیوں میں اپنے نہ جانے وہ لوگ اب اس دنیا میں ہے یا نہیں، سلام کرتے ہوئے وہ جمعہ کے دن خاص طور سے کباب خریدتے تھے طالب علم کی حیثیت سے. آج تو الحمدللہ اچھا کباب کھانے کو ملتا ہے، یہ علم کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ کھلانے والے کو خوش و خرم رکھے، آمین. علماء کرام کی ضیافت اور ان کی قدر یہ مدن پورہ اس علاقے کے لوگ جانتے ہیں. باگر بلی کے تو ٹکیا اور کباب خریدتے تھے، ڈاکٹر رحمۃ اللہ جانتے، اور شوق سے ہم لوگ ہوتے تھا طیب صاحب کی مسجد میں اور باگر بلی کی مسجد میں جمعہ کا خطبہ سنیں گے، ہے نا. تو یہ سب آپ کی خوبیاں ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ذات باری ان خوبیوں کے بیچ میں شروع میں جو باتیں آئیں، مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی اور جن علماء کرام کا نام آیا، عبدالنواز عبدالعزیز حریری، ہے نا، زبان و ادب کے ماہر تھے، ان کا نام لیا جائے اس محدود وقت میں. انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے درمیان آپ کی محبت پر آئیں گے، یہ ساری باتیں ہوں گی. لیکن 3 فارمولہ جو بیان ہوا زندگی میں، آج ابھی سے آپ اپنا لیجئے، ٹینشن فری ہو جائے گی. آج زندگی کا بہت بڑا مسئلہ ہے ٹینشن، اور اسی سے شوگر ہو رہا ہے. اسی سے ہوٹل والا پوچھ رہا ہے کہ آپ چینی والی چائے پیئیں گے. کل لوگ کہتے تھے کہ آپ بنی چینی والی چائے چاہیے. یہ فرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس فرق کو دور کرے. ہم میں سے جو بیمار اللہ ان کو شفا دے، ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشان حالی کو دور کرے، ہم میں جو مقروض اللہ ان کے قرض ادا کرائے، ہم میں جن ماں بہنوں کی بیٹیوں اور ان کی بچیوں کی شادی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کی شادی کرا دے. اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو کتاب و سنت سے اپنا دامن رشتہ مضبوط کرنے کا راستہ ہموار کر دے. اللہ تعالیٰ ہم کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، کتاب و سنت پر ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ تو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.